اچھا جی، ہمارا چوتھا سپارہ سٹارٹ ہو گیا تھا اور آج ہم نے لیسن کرنا ہے آیت نمبر 97 سے. تو آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور لفظی ترجمہ لکھنا سٹارٹ کریں. آیت نمبر 97. فی میں ہی اس میں آیاتن نشانیاں ہیں، بیناتن کھلی یا واضح. بریکٹ میں لکھ لیں جیسے کون مطلب کس طرح کی نشانیاں ہیں. جیسے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم. اور من جو داخل ہوا اس میں، یعنی کہ بیت اللہ میں جو داخل ہوا اس میں، کانا ہو گیا، آمنن امن میں. اور للہ اللہ کے لیے ہے، اعلی پر، الناسی لوگوں پر، الناسی لوگوں پر. اب یہاں بھی بریکٹ میں لکھ لیں کہ اللہ کا لوگوں پر حق ہے. اللہ کے لیے ہے، اصل میں اس کا ترجمہ بنے گا اللہ کے لیے ہے حق لوگوں پر، یا اللہ کا حق ہے لوگوں پر. کیا حق ہے؟ حج البیتی، خانہ کعبہ کا حج کرنا. حج البیتی حج کرنا خانہ کعبہ کا یا بیت اللہ کا. من جو استطاعت رکھتا ہو، الا طرف ہی اس کی طرف، سبیلا راہ یا راستہ. اور من جو یا جس نے کفر کیا، تو بے شک یا یقیناً، اللہ غنی بے نیاز ہے، ان سے، العالمین تمام جہان والوں سے. اچھا جی، یہاں پر میں آپ کو ایک سوال دے رہی ہوں اور اس کوشچن کا آپ سب نے جواب دینا ہے. ایکچولی یہ کوشچن مجھے کئی دفعہ لوگوں نے میرے پرائیویٹ نمبر پر مجھ سے پوچھا بھی ہے، تو اس لیے میں اس کو زیادہ ہائی لائٹ بھی کر رہی ہوں. ویسے اس کی کوئی اتنی ضرورت گرامر کے حساب سے نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہم نے توڑ کے سبق کو پڑھنا ہوتا ہے اور آپ نے سنانا بھی ہوتا ہے، تو پھر ہمیں الف، یعنی کہ وہ الف جس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، جس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس کو کوئی نہ کوئی حرکت دینی پڑتی ہے لفظ کو پروناؤنس کرنے کے لیے. تو اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس الف کو ہم نے کون سی حرکت دینی ہے، تاکہ کوئی غلط حرکت آپ اس پہ نہ دیں اور اس طرح سے قرآن پاک پڑھتے ہوئے غلطی نہ ہو. جب ہم تلاوت کرتے ہیں تب ہم نے اس کو ایسے نہیں پڑھنا ہوتا، لیکن جب ہم نے سنانا ہوتا ہے سبق اور ایک لفظ کو الگ سے اٹھانا ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہ حرکت دینی پڑتی ہے. اب یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس میں آپ دیکھیں لفظ آ رہا ہے الناسی حج البیتی من استطاع. ہم جب تلاوت کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں من استطاع، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کو سنائیں گے تو آپ پڑھیں گے من جو، اور یہ جو الف ہے اس کو اب آپ کو حرکت دینی پڑے گی. تو اس پہ ہم الف پر کیا حرکت دیں گے؟ من استطاع کی جو الف ہے
اس پہ کیا حرکت دیں گے اور کیوں دیں گے، وہ وجہ بھی آپ نے بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی میں آگے آ رہا ہے عن العالمین، جب ہم اس کو علیحدہ پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے ان سے، اور یہاں پر پھر اس الف پہ ہم حرکت دیں گے اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے، تو یہاں پر ہم اس الف پر کون سی حرکت دیں گے، عن العالمین والی، اور کیوں۔ یہ دو باتیں آپ نے ضرور، کوشچن ہے آپ کے لیے جو آپ نے جب اپنا لیسن سنانا ہے تو مجھے یہ آپ نے بتانا ہے۔ چلیں اب آگے، کل کہہ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یا کہہ دیں، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، یا جو ہے حرف ندا جسے کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، واللہ اور اللہ، شہید گواہ ہے، علی پر، ما جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ کل آپ فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، یہ تا جو ہے اس کا بھی بلکہ آپ کو میں دوسرا کوشچن دیتی ہوں، تصدون، اس کا ذرا ورڈ انالیسس کریں کہ یہ کیا ہے، اور اس کی جو میں نے جیسے آپ کو ورڈ انالیسس کا طریقہ بتایا ہے وہ سارے اس طریقے کے مطابق اس کی ذرا ایکسپلینیشن دیں مجھے۔ تصدون، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، ان سے، سبیل اللہ اللہ کے راستے، سبیل راستہ، اللہ اللہ، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من جو، آمنا ایمان لائے، تب غونہا، تب غونا تم ڈھونڈتے ہو، تا جو ہے یہ مضارع کی علامت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تم، اور تب غونا تم ڈھونڈتے ہو، ہا اس میں، تم ڈھونڈتے ہو اس میں، ایوجن کجی، و اور، ان تم، ان یہ کہ تم، اور یہ کہ تم، شہداء گواہ ہو، و اور، ما نہیں، یہاں پر ما کا مطلب ہوگا نہیں، اللہ اللہ، اور نہیں اللہ، بغافل غافل یا بے خبر، اما دو لفظ ہیں ان اور ما، ان سے، ما جو، اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، اس کا آپ سمپل یہ بھی میننگ کر سکتے ہیں اے ایمان والو، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان اگر، تطیعوا تم کہا مانو یا تم اطاعت کرو گے،
तुतीउ। इसका अगर वर्ड एनालिसिस करें तो देखें शुरू का जो ता है वो मुजारी की अलामत है जिसका मतलब है तुम, और आखिर में आप देखें वाओ अलिफ आया हुआ है जो कि जमा की अलामत है। अगर हम ता को भी हटा दें और वाओ अलिफ को भी हटा दें तो पीछे क्या बचा, तोए ये ऐन। तो यहां से आपको पता चल जाता है कि इसका मतलब निकल रहा है कहा मानना, इताअत करना। तो इस तरह से आप मीनिंग के करीब पहुंच जाते हैं। तुतीउ, तुम सब कहा मानोगे या अताअत करोगे, फरीकन, एक फरीक की या एक गिरोह की। अच्छा, यहां पर ये फरीकन तनवीन आ गई तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर एक लगा दिया। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि ये जरूरी नहीं होता कि जब भी तनवीन आए तो आपने जरूर एक या कोई या कुछ लगाना ही है। बाज औकात हम कुछ भी नहीं लगाते। इस तनवीन से मुराद ये होती है कि जहां पर जरूरत हो वहां पर आप ये लगा सकते हैं, कोई, चंद, एक, इस तरह के लफ्ज। जरूरी नहीं है, अगर जरूरत है तो लगा सकते हैं। फरीकन, एक गिरोह, मिन, से, अल्लज़ीना, वो लोग जो, ऊतुल किताबा, किताब दिए गए, ऊतु दिए गए, अल किताबा किताब। यरुद्दुकुम, यरुद्दु या फिर वही मुजारे की अलामत है जिसका मतलब होता है वो। रुद्दु फेर देंगे, यरुद्दु वो फेर देंगे, कुम तुम्हें, वो फेर देंगे तुम्हें, बादा बाद, ईमानिकुम, ईमान, ईमान, कुम तुम्हारे, तुम्हारे ईमान के बाद। यरुद्दुकुम बादा ईमानिकुम, वो फेर देंगे तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद, काफिरीना, हालत कुफर में। वा और, कैफा कैसे, तकफुरूना तुम कुफर करते हो, ये भी मुजारे है, ता मुजारे की अलामत जिसका मतलब तुम कुफर करते हो। वा हालांकि, वा का मतलब और भी होता है और हालांकि भी, हालांकि, अन तुम, ये कि तुम, ये कि तुम पर, तुतला पढ़ी जाती हैं, तिलावत की जाती है। ता पे पेश आ गया ना तो फिर ये पैसिव वॉइस हो गया। तुतला तिलावत की जाती है, अलैकुम तुम पर, अला पर, कुम तुम, तिलावत की जाती है तुम पर, आयातुल्लाही, अल्लाह की आयतें। व और, फी कुम, फी में, कुम तुम, और तुम में यानी तुम्हारे बीच, रसूलुहु, रसूल, रसूल है, हु उसका यानी अल्लाह का, वफीकुम और तुम्हारे दरमियान, रसूलुहु उसका रसूल है। वा और, मन जो, यातसिम, यातसिम मजबूत पकड़ेगा, यातसिम मजबूत पकड़ेगा, बिल्लाही अल्लाह को, फकद, फ तो, कद तहकीक, हुदिया हिदायत दी गई, तो उसे हिदायत दी गई, यानी जो अल्लाह को मजबूत पकड़ेगा
اس کو ہدایت دی گئی الا طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا، صراط مستقیم سیدھے راستے کی. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اتقو تقوی اختیار کرو، اللہ اللہ کا، حق حق ہے. یہاں بھی بیچ میں بریکٹ میں لکھ لیں جیسا کہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا جیسا کہ حق کا حق ہے. تقاتی ہی، تقاتی تقوی اختیار کرنے کا ہی، اس کا تقوی اختیار کرنے کا. ولا اور نہ، تموتن اور نہ، اور یہاں پر ہم ولا ہے لیکن اس لا کا مطلب آپ کو پتہ ہوتا ہے نہیں، اور جب لن آتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا تب مطلب آ جاتا ہے ہرگز نہیں. اب ایک تیسری بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ لا آیا ہے لن نہیں آیا، لیکن تموتن میں جب نون اینڈ والے نون مشدد ہو جاتا ہے، اس پہ شد آ جاتی ہے، تو یہ بھی پھر یہاں پر بھی اس لام کا مطلب پھر ہرگز نہیں میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو عام سا لا ہے جس کا مطلب نہیں ہے، اس کے بعد اگر آگے لفظ میں شد آ جائے نون پر، نون مشدد ہو اور نہیں کسی لفظ پہ، صرف نون پہ نون مشدد آ جائے تو پھر یہ لا بھی بہت زیادہ فورسفل ہو جاتا ہے. یعنی یہ بھی یہاں پر بھی مطلب ہو جائے گا ولا اور ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تموتن تم مرنا، تا جو ہے یہ اس کا مطلب ہے تم، اور موتن مرنا، اور ہرگز نہیں تم مرنا، الا مگر، وا اور، انتم یہ کہ تم، مسلمون فرما برداری کی حالت میں ہو یا مسلمان ہو. چلیں جی، یہاں تک ہم کرتے ہیں آیت نمبر 102 تک. اب اس کو ہلکا سا سمجھ لیتے ہیں، تشریح تھوڑی سی ایکسپلینیشن. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فیہ اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات واضح، جیسے کہ مقام ابراہیم. یہاں پر آپ نے پچھلی آیت کو اگر آپ دیکھیں یاد کریں تو اس میں کیا تھا، مکہ میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پہلا گھر ہے اس کا ذکر آیا کہ وہ مکہ میں ہے. تو اب اس گھر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ جو فی ہی کی ضمیر ہے، ہی کی، یہ گھر کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف جا رہی ہے کہ اس گھر میں، اللہ کے گھر میں کیا ہے، بہت ساری واضح نشانیاں موجود ہیں، جیسا کہ مقام ابراہیم. تو بہت ساری نشانیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے جیسے یہاں پر زمزم ہے، زمزم کا پانی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسا کنواں ہے. اس کی ہسٹری تو ساری آپ کو پتہ ہے، آپ اتنا ریوائز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس کا معجزہ دیکھیں کہ وہ پانی کب سے چل رہا ہے اور کتنے لوگ وہ پانی پیتے ہیں، اور پھر صرف نہ پیتے ہیں، ساتھ بھی لے کر آتے ہیں. ساری دنیا میں وہ پانی جاتا ہے لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوتا. پھر وہ پانی نہ صرف پیاس بجھاتا ہے بلکہ وہ بھوک بھی انسان کی کم کر دیتا ہے. پھر اس میں شفا ہے، بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے، تو اس لیے وہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. پھر اسی طرح سے وہاں پہ جو صفا اور مروہ ہے، جو دو پہاڑ ہیں، وہ بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ دو پہاڑ ہیں کہ جن کے بیچ میں حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ بھاگتی تھی پانی کی تلاش میں، اور انہوں نے وہاں جہاں سے زمزم نکلا تھا وہاں پر حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا، اور ان دو پہاڑوں پہ کی چوٹیوں کی طرف وہ بھاگتی تھی اور دیکھتی تھی کہ کہیں سے مجھے کوئی پانی نظر آئے تو میں ان کو پلاؤں. چھوٹے سے ان کے بچے ان کے ساتھ تھے. تو یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں.
اور اسی طرح سے نشانی ایک جس کا ذکر فرمایا کہ اس نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے. وہ ابھی آپ سب کو پتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر جس پتھر وہ جو پتھر وہاں پڑا ہوا ہے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائی تھی حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر. اور یہ پتھر جو تھا اس کی یہ خاصیت تھی کہ یہ خود بخود اوپر ہو جاتا تھا جیسے جیسے آپ کعبے کی دیواریں اونچی کر رہے تھے. ظاہر ہے اس وقت وہاں پر کوئی لفٹ تو نہیں تھی تو یہ پتھر اوپر ہو جاتا تھا اور پھر جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا تھا تو یہ نیچے ہو جاتا تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور اب پھر جو ہم طواف کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں تو ہمیں یہی حکم ہے کہ مقام ابراہیم پہ جا کر ہم 2 نفل پڑھا کرتے ہیں طواف کے. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ اس گھر میں تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں جیسے کہ مقام ابراہیم. اور وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے بیت اللہ میں وہ امن میں آ جاتا ہے. تو امن میں تو اب یہ دیکھیں کہ آپ جب زمانہ جاہلیت تھا تو اس زمانے میں بھی جو بیت اللہ تھا وہ ایک امن کا گہوارہ ہوتا تھا. پورے عرب کے اندر خون ریزی ہوتی تھی، قبائلی نظام تھا، لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے، لیکن خانہ کعبہ میں اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تھا تو اس زمانے میں بھی وہ اس کو چھوڑ دیتا تھا. یعنی کہ وہ امن کی جگہ تب بھی تھی. تو یہ روایت تو اس وقت سے چلی آ رہی ہے اور ابھی تک قائم ہے. تو یہ امن کی جگہ ہے. اور کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس گھر کا، یعنی یہ جو بیت اللہ ہے اس کا حج کریں. یہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کریں اس کے گھر کا. لیکن آگے شرط کیا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی. یعنی سب کے لیے نہیں، لیکن جو استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے پھر اس گھر کا حج کرنا جو ہے وہ لازمی ہے. اب استطاعت میں کیا آتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس میں ایک انسان کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ یعنی عرب کا سفر کر سکتا ہے، ٹکٹ کے پیسے ہیں، سفر میں جو ضروریات ہیں اس کے پیسے ہیں، اور وہاں سے واپسی کے بھی پیسے ہیں، اور جتنا عرصہ اس نے وہاں قیام کرنا ہے وہ اس کے لیے بھی اس کے پاس زیادہ راہ ہے، اور اس کے پیچھے جو اس کی فیملی ہے جتنی دیر وہ حج کے لیے جا رہا ہے اتنے عرصے کا خرچہ بھی اس کے پاس ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دے کے جا سکتا ہے. تو پھر اور اس کے پاس صحت بھی ہے، صحت ہے، سفر کر سکتا ہے، تو پھر اس پر حج فرض ہے، پھر اس نے وہ حج کرنا ہے. اب اگر اس کے پاس دولت پیسہ سب کچھ ہے لیکن وہ صحت اس کو اجازت نہیں دیتی تو پھر وہ حج کسی اور سے حج کروا سکتا ہے وہ پیسہ دے کر کہ میں جیسے وہ سفر پہ نہیں جا سکتا تو کوئی اور اس کی جگہ پر حج کر دے اس کے پیسوں سے، جس نے اپنا حج پہلے سے کیا ہوا ہو، فرض حج، تو وہ کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ حج فرض ہو جاتا ہے اس وقت اس انسان پر کہ جب اس کی استطاعت اس پہ آ جاتی ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا. اب یہاں پر کفر سے کیا مراد ہے؟ یہاں تمام مفسرین کہتے ہیں کہ کفر سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے اور اس نے حج نہیں کیا، ڈیلے کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کفر کیا. یہاں پر کفر کا یہ مطلب ہے. تو جس نے کفر کیا، پھر آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر پھر کتنی سخت وعید آ گئی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا گویا کہ وہ کفر کرتا ہے. تو ہم تو کتنے جواز دے دے کے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. ابھی گھر بنانا ہے، گھر بنا لیں گے تو پھر حج پہ جائیں گے. ابھی بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں تو یہ ضروری ہے پہلے بیٹیوں کی شادیاں کریں گے پھر حج پہ جائیں گے. کیا پتا یہ سب کچھ کرنے کے بعد زندگی ساتھ دیتی ہے کہ نہیں دیتی، اور اگر ایسے ہی چلے گئے تو پھر کفر
والی بات آ جاتی ہے. اس لیے جب حج فرض ہو جائے تو پھر حج کر لینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر اس کی بڑی وعید ہے، یہ بہت بڑی وعید ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں کہ ایسا آدمی یہودی ہو کے مرے یا پھر نصرانی ہو کے مرے. تو اس لیے حج جب فرض ہو تو ساری باتیں چھوڑ کر حج کرنا چاہیے، کیونکہ باقی کام تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہی بنانے ہیں نا. جب ہم اللہ کا حکم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ باقی معاملات میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. اچھا جی، آگے ہے کل یا اہل الکتابی. کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیں اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس کو کہ جو ایمان لے آتا ہے، یعنی جو ایمان لانے والے ہیں تم ان کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو. تبغونہا عوجا، تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ جو اہل ایمان ہیں وہ بھی ٹیڑھے راستے پر چلنا شروع کر دیں. تو اس کام کے لیے آپ کو پتہ ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہود جو تھے وہ کئی طرح کی سازشیں کیا کرتے تھے، کہ وہ یہ بھی ان سازشوں میں ایک یہ بھی سازش تھی کہ وہ کہتے تھے کہ صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو کفر کر لو، اور جب تم ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے بہت سے ایمان لانے والے جو تازہ تازہ ایمان لائے ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ پلٹ آئیں اس دین سے، کہ دیکھو یہ لوگ ایمان لائے تھے تو اگر یہ واپس پلٹ آئے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی فلا ہے تو ہم بھی یہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کیا اور فرمایا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، حالانکہ تم خود گواہ ہو، تم راہ راست کو پہچانتے ہو. خود گواہ ہونے سے کیا مراد ہے کہ تم پہچانتے ہو جو کچھ کر رہے ہو، جانتے بوجھتے کر رہے ہو، کیونکہ ان کو تو پتا تھا کہ یہ نبی سچے ہیں، ان کے پاس کتاب تھی اور کتاب میں سارا کچھ موجود تھا، لیکن انہوں نے تو صرف حسد اور اناد کی وجہ سے انکار کر دیا تھا. تو اس لیے ان کو بتایا گیا کہ تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے اور پھر جان بوجھ کر تم یہ حرکت کر رہے ہو. تو یہ یہود جو تھے، یہ یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے وہ جو مدینہ کے گرد یہودی قبائل آباد تھے، چونکہ وہ ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا مدینہ میں، اور ان کے علماء کا خاص طور پر، اور وہ پھر صاحب شریعت بھی تھے، قانون بھی تھا، کتاب بھی تھی. اور جو مدینہ کے لوگ تھے ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی کتاب نہیں تھی، تو وہ بڑے متاثر تھے ان یہود کے علماء سے، اور انہی سے تو وہ سنتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ یہ مدینہ کے قبیلے یہ سن سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور وہ جو اس انتظار میں بیٹھے تھے جن کو سب کچھ معلوم تھا وہ ایمان لانے سے محروم رہ گئے صرف حسد کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے. تو یہ پھر یہود جو تھے وہ ان کو گمراہ کرتے تھے، اور وہ طرح طرح کی یہ کوششیں کرتے تھے کہ جو مسلمان ایمان لا رہے ہیں یہ ایمان نہ لائیں. تو وہ روڑے اٹکاتے تھے ان کے راستے میں اور سازشیں کرتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ واپس پلٹ آئیں. تو یہاں سے یہ بھی بات نکل رہی ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے پر چلنا چاہے تو اس کے لیے راستے آسان کرنے چاہیے، اس کے راستے مشکل نہیں کرنے چاہیے. جیسے کہ میں ابو خالد کی تفسیر سن رہی تھی تو انہوں نے اس ضمن میں بتایا تھا، حدیث بتائی تھی، وہی جو 99 قتل والی حدیث ہے، کہ وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، اور اس کی ہر بندے کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. اسی طرح اس کی زندگی میں بھی ٹرننگ پوائنٹ آیا اور اس نے سوچا کہ اب توبہ کر لینی چاہیے. تو اس کے لیے وہ ایک عبادت گزار بندے کے پاس گیا، ایک عابد کے پاس گیا جو بہت عبادت کرتا تھا، اور اس سے پوچھا کہ بھئی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے 99 قتل کیے ہیں تو میں کیا کروں.
تو اس نے عابد نے کہا کہ نہیں، تم نے تو 99 قتل کیے، تمہاری توبہ نہیں قبول ہو سکتی. تو جب اس نے یہ سنا تو اس نے اس بزرگ کو بھی قتل کر دیا، اور یوں اس نے 100 مکمل کر لیے. پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا اور وہ یہی اپنا مسئلہ بیان کیا کہ بھی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی گنجائش ہے میرے لیے؟ تو عالم جو تھے، انہوں نے، چونکہ وہ عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم ایسے کرو، کسی نیک بستی میں چلے جاؤ. یہ ظاہر ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس میں تبدیلی آئے گی، اور یہ تب تمہاری بھی توبہ بھی قبول ہو جائے گی. تو یہ بات سن کر وہ بڑا خوش ہوا اور وہ ایک بستی کی طرف چل پڑا. ابھی وہ چاندی قدم چلتا ہے کہ اس کو موت آ جاتی ہے. تو جب موت آ جاتی ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں، عذاب کے بھی اور نیکی کے بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کو تو ہم لے جائیں گے، اور جو وہ نیکی کے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اس کو ہم لے جائیں گے. تو بہرحال ان میں جھگڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کرو، راستہ ماپ لو، کہ اگر تو اس کا راستہ نیک بستی کی طرف والا کم ہے تو اس کو نیکی کے فرشتے لے جائیں، اور اگر زیادہ ہے تو اس کو وہ دوسرے فرشتے عذاب والے لے جائیں. تو اس کا راستہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکی والا راستہ زیادہ کم ہو گیا، اور اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی مقصد یہ ہے اس حدیث کا کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اور اس کی نیت پر، یعنی وہ راستہ جو تھا وہ کم کر دیا کہ یہ چلا تو تھا نا اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. تو یہاں سے ہمیں مورل کیا ملتا ہے کہ اللہ کی طرف آنے والے کے راستے میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کرنی چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس کو آنے دیں، اس کے لیے آسانیاں کریں. اللہ تعالیٰ جب 99 تو چھوڑیں 100 قتل بھی معاف کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں. صرف یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے بڑی اچھی بات مجھے لگی تھی، اور یہی بات ان کو بھی کہی جا رہی ہے، یہودیوں کو بھی، کہ تم لوگ کیوں ان کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہو، کیوں تم ان کو اللہ کی طرف آنے سے روک رہے ہو یہاں پر، اور جبکہ تم خود جانتے ہو کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، تو یہ کام تم مت کرو. پھر آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اللہ کے علم میں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہ ان کو بتایا جا رہا ہے، یہود کو جو کہ وہ سازشیں کرتے تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اور ظاہر ہے کہ تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم ان اہل کتاب کے کسی ایک گروہ کی بات مان لو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو کیا ہوگا، وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد حالت کفر میں لوٹا کر لے جائیں گے. یعنی وہی بات بتائی گئی اب ایمان والوں کو، یعنی ان کی سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے، ان کو ایک طرح سے کانشیس کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک فریق، ان میں یہ جو یہود کے قبائل ہیں وہ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد تمہارے ایمان سے پلٹا کر حالت کفر میں لے آئیں. ان کی کوششیں یہ ہیں، یہ ان پر واضح کیا گیا ہے. پھر فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پھر کفر کرنے لگو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے اندر ان کا اللہ کا رسول موجود ہے. یعنی یہاں پر کیا بات بتائی گئی، اہل ایمان والوں کو ایک طرح کا ان کو ایک سلوشن دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کس طرح سے کیوں کر تم یہود قبائل کی باتوں میں آ سکتے ہو، تم کیسے ان کی چالوں کا شکار ہو سکتے ہو جبکہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے جو کہ تمہیں اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے. یعنی تمہارے درمیان کتاب اللہ اور رسول موجود ہے. دو ذریعے ہدایت کے، جو واحد دو ذریعے ہیں وہ کیا ہیں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول. تو فرمایا کہ تمہارے درمیان اللہ کی کتاب بھی موجود ہے
اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول بنفس نفیس موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بیچ میں تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے اپنے ایمان سے پھر جاؤ اور پھر سے کفر کی حالت میں چلے جاؤ؟ یہ تو تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر فرمایا وَمَن یعتصم، اور جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے، یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اس کو تو ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف. تو یہ پھر بہت ہی پکی بات بتائی گئی. یعنی اصل سولوشن کیا دیا جا رہا ہے ان کو کہ دیکھو اللہ کی، یعنی جو اللہ سے چمٹ جائے، وَمَن یعتصم باللہ. اب کیا ان کو بتایا کہ اگر تم اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ کو کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اللہ کو پکڑ لو، تو پھر تمہیں سیدھے رستے کی ہدایت سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. ان کی جو یہود کی چالیں بھی تم پر کارگر ثابت نہیں ہوں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے چمٹا جائے، یا اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے کیسے پکڑا جائے؟ وہ قرآن ہی کی ایک آگے آیت آئے گی، اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے ہوگا. وہ ہے اللہ کی کتاب. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جب ہم مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کو تھام لیا. جو کوئی، یعنی اس کا آپ کو میں مزید تفصیل بتاتی ہوں، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے، تو اسے صراط مستقیم ضرور نصیب ہوگی، ہدایت کا راستہ ضرور ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو گمراہیوں سے بچا لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اب اور اللہ تعالیٰ کے کو ہم کیسے مضبوطی سے تھامیں؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے. اس کی بڑی پیاری مثال ڈاکٹر اسرار دیا کرتے ہیں کہ جیسے ایک بالکل دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، جب اسے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ دوڑ کر جاتا ہے اور اپنی ماں سے چپک جاتا ہے. بچہ جو ہے اس کو کوئی بھی ڈر ہوگا، خوف ہوگا، وہ فوراً ماں کی طرف بھاگتا ہے اور ماں کی گود میں جا کے چھپ جاتا ہے. اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک بڑے ہی مضبوط قلعے میں آ گیا ہوں اور یہاں سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. حالانکہ وہ ماں ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہر خطرے سے بچا سکے. بچہ یہ سمجھے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. لیکن بچہ یہ سمجھے گا کہ بھائی میں ماں کی گود میں آ گیا ہوں تو میں ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے بچ جاؤں گا. تو جب ایک بچے کی یہ حالت ہے ایک ماں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں اور جو واقعی میں پناہ دے سکتے ہیں، اور جس کو اللہ پناہ دیتے ہیں اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. تو پھر جو اللہ سے چپک جائے گا، جو اللہ کی گود میں آ جائے گا، پھر اس کو کیا اللہ پاک گمراہیوں سے، فتنوں سے، تکلیفوں سے بچائیں گے نہیں؟ یہی چیز اس آیت کے تفسیر میں ڈاکٹر اسرار نے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ تو ہر فتنے سے بچ جاؤ گے. تو جیسے کہ ایک بچہ ایک ماں کی گود میں آ کے بچ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بچ گیا ہوں. لیکن جب ہم اللہ کی طرف آئیں گے تو ڈیفینیٹلی جب اللہ کی پناہ ہمارے اوپر ہوگی، اس کی حفاظت ہمارے ساتھ ہوگی، تو کوئی بھی پھر نہیں گمراہ کر سکتا اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا. تو یہی چیز یہاں پر بتائی گئی، بڑی پیاری آیت ہے کہ جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے تو اس کو ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف، پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور فرق سے بات صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے اللہ کے ساتھ چپک جائیں. اور کیسے چپکیں؟ اللہ کی کتاب سے چپک جائیں، تو میننگ اللہ سے چپک گئے. تو یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ہدایت پا لوں اور مجھے ہدایت مل جائے تو اس کو کہیں نہیں جانا چاہیے، بس اس کتاب سے جڑ جائیں. یہ کتاب خود بخود اس کو سیدھے رستے کی طرف لے کے جائے گی اور گمراہیوں سے بچا لے گی انشاءاللہ. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جو آپ کی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر یہ کہ تم فرما برداری کی حالت میں ہو. اور اب یہاں پر دیکھیں تقوی کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو اس سے کیا مراد ہے؟
حق تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے. نمبر 1، کوئی کام اطاعت کے خلاف نہ ہو. اور نمبر 2، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھولے نہیں. اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہیں، نا شکری نہ کریں. اور مطلب کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے. لیکن اب دیکھیں نا، پوری ہم کتنی بھی کوشش کر لیں پھر بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں مراد یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش کریں اور گناہوں سے بچنے کی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ ایک حدیث مجھے یاد آئی کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس حالت میں تم زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی، اور پھر اسی حالت میں حشر کے دن تم کھڑے کیے جاؤ گے. تو اگر ہم زندگی تقوی پہ گزاریں گے تو موت بھی انشاءاللہ اسی حال میں آئے گی، ایمان کی. اور جب اٹھائے جائیں گے روز قیامت تو بھی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تقوی نصیب کرے، اور ہماری موت بھی ایمان اور تقوی پر ہو، اور ہم اسی حالت میں اس روز جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے تو ہم بھی اسی حالت میں اٹھائے جائیں. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. اور اگر مجھے کچھ بیان کرنے میں کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، توبہ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. اور آپ بھی اس کو صحیح طریقے سے یاد کر کے اپنا لیسن دیا کریں، جلدی نہ کیا کریں، پھر اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں. جلدی کوئی نہیں. جب آپ کو لگے کہ آپ کی صحیح تیاری ہو گئی ہے، کم از کم بھی 3-4 دفعہ تو ضرور لیسن کو پڑھا کریں، لکھا کریں، اور پھر لیسن دیا کریں. لکھنا نہیں چھوڑنا. ابھی آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اب آپ کو آ گیا ہے تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے. لکھنا آپ نے ضرور ہے اپنے قرآن پاک پہ، اور پھر اس کو یاد کر کے اور پھر اپنا لیسن دینا ہے. اللہ تعالی ہمیں تقوی والے